اچھا، اب یہ تو آپ زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے مسلم لیگ نون، پھر باپ پارٹی اور پھر پیپلز پارٹی کا انتخاب وزارت اعلیٰ کے لیے کیا یا کسی اور وجہ سے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں 2013 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور اس کے بعد میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا، اور اس کے بعد جب باپ بنی، اور اس نیت کے ساتھ باپ بنانے والوں میں شامل تھا. میں آپ کے پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ باپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو فیڈریشن کی جماعت ہو، جس کے الیکٹیبل جو ہے فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے آئے ہوں، اور ہم اپنے گورننس کو، یہ جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اور نیریٹو کا پیراڈائم ہے، اس کو پیرلل چلا سکے. بدقسمتی سے باپ جو ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی. یہ دنیا کی واحد جماعت ہے جنہوں نے اپنی صدر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آئے. تو ایسے میں جب وہ تجربہ ناکام ہوا، اور اس ناکامی میں آپ پولیٹیکل لائف میں ناکامیاں کرتے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ ان ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، پھر میرے پاس ظاہر ہے دو ہی آپشنز تھے کہ میں کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں جاؤں. اور اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں چیف منسٹرشپ، اس وقت تک تو یہ نہیں پتا تھا کہ آیا میں الیکشن جیت پاؤں گا یا نہیں جیت پاؤں گا. تو الیکشن کا ایک پروسیس ہے. لیڈرشپ نے، صدر زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، عدی فریال تالپور صاحبہ نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے مجھ پر یہ اعتماد کیا ہے. میں کوشش کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی، میرے والد مرحوم مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے پولیٹکس کا سٹارٹ لیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں گھر واپس آیا ہوں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت جن کاموں کے لیے مشہور ہے، تو اس کے لیے آپ کی حکومت تو مشہور نہیں ہو پائے گی. دیکھیے، پرسیپشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک پروپیگنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا گیا. 14 سال پریزیڈنٹ زرداری صاحب جیل میں رہے، جس میں ان کے بدترین مخالفوں کی بھی حکومت رہی، ڈکٹیٹرز کی بھی حکومت رہی. کوئی ایک چیز کوئی پروو نہیں کر سکا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے نہیں، جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم اور آرگنائز طریقے سے میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈا کے تحت جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی سے بہت مختلف ہے. اچھا، آپ خود کسی زمانے میں مسنگ پرسن بھی رہے، تو آپ سے زیادہ اس دکھ کو کوئی شاید ہی سمجھتا ہو. تو مسنگ پرسنز کے مسئلے کے لیے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مسنگ پرسنز جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ڈائسی سبجیکٹ بھی ہے. آپ کو یہ کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے. پھر پاکستان کی حکومت نے ایک کمیشن بنایا اس پر. اس کمیشن نے 80% کیسز جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے ریزالو کیے ہیں. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں. ایک آدمی بھی مسنگ ہو تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کہ ریاست کے خلاف ایک سیریس قسم کی انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے. ریاست کے خلاف وائلنس جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے، اور تقریباً کوئی 70-80 ہزار لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں. اچھا، ان لوگوں میں سے کنوکشن ریٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں. اور پھر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ، جب میں ہوم منسٹر تھا، بڑے بڑے ٹیررسٹ پکڑے گئے، اور وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ کورٹس میں جا کے ریلیف لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل زیارت ریزیڈنسی پہ، کیا زیارت ریزیڈنسی صرف ایک بلڈنگ تو نہیں تھی، وہ نظریہ پاکستان پہ حملہ تھا. زیارت ریزیڈنسی کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان لوگوں کو کورٹ سے ریلیف مل گئی. وجہ کیا ہے کورٹ سے ریلیف ملنے کا؟ کہ وہاں پر ایویڈنس، پروسیکیوشن، یہ ساری چیزیں بڑی ویک ہیں. ہمارے ہاں پولیس ایکٹ بڑے ویک ہیں. تو یہ ساری قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک کینڈیڈ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ایک آبجیکٹیو ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے. تو آپ بالواسطہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب تک عدالتی نظام درست نہیں ہو جاتا تو ہوتے رہیں گے اسی طرح لوگ مسنگ؟ میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مسنگ پرسن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا ریاست کے خلاف یہ لڑائی ریاست نے شروع کی یا بلوچ سیپریٹسٹ نے شروع کی؟ آنسر اس کے بلوچ سیپریٹسٹ نے شروع کی. بہت ساری ایسی ویڈیو کلپس آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی 2002 کی، جب کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تھا، جب کوئی بلوچستان پیسفل تھا. اس وقت یہ ایک تحریک سٹارٹ کی گئی، ایک انسرجنسی شروع کی گئی اور پاکستان کو توڑنے کے لیے کی گئی. تو سو اینڈ سو آن. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ انسرجنسی رہے گی تب تک یہ ایشوز جو ہیں ریجن میں، آپ دیکھیں کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا میں یو ایس سے لے کر یو کے سے لے کر ہمارے ہمسایہ ممالک سے لے کر ہر جگہ پر یہ ایشو پریویل کرتا ہے. اور پھر یہ
طے کر لینا کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، سیلف ڈسپیرنسز ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہوتے ہیں اور پھر کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں مارے جاتے ہیں. تو یہ طے کر لینا کہ یہ ریاست نے ہی مسنگ کیے ہیں یا ریاست کے کسی ادارے نے مسنگ کیے ہیں، یہ کون طے کرے گا؟ اس میں بھی تو بہت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈائسی اور سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اب اس کو کیونکہ اب یہ ہماری پولیٹیکل نیریٹیوز کا حصہ ہو چکا ہے، تو اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے.